بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں ابرار حسین۔ سب سے پہلے دن بھر کی اہم 11 ہیڈ لائنز۔ تحریک انصاف کی حکومت ملک کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ عمران خان کا کچن BRT منصوبے سے چلتا ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ پنجاب میں بچوں، بوڑھوں اور بیمار افراد پر مویشی منڈی جانے پر پابندی۔ مویشی منڈیوں میں ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح 9 سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ شہر کے اندر کسی کو مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PIA کے فضائی آپریشن کی بحالی کے لیے یورپی حکام سے رابطے۔ پروازیں بند ہونے سے قومی ایئر لائن کو ری فنڈ بھی کرنا پڑا ہے۔ ارشد پپو قتل کیس، عزیر بلوچ نے اعترافی بیان سے مکر گیا۔ عدالت نے پولیس مقابلے میں ہلاک بابا لاڈلا سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سعودی عرب میں مقیم 160 ممالک کے شہری حج کے لیے منتخب۔ رواں برس کورونا وبا کے باعث نہایت قلیل تعداد میں حج کی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 1931 کے شہداء کو خراج تحسین اور بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے آج کا دن منایا جا رہا ہے۔ فواد چودھری نے اب سمارٹ کرکٹ بال بنانے پر کمر کس لی۔ میرے خیال میں اس گیند کی تیاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان سپر لیگ کے ٹکٹوں کی ری فنڈنگ کا آغاز۔ ٹکٹوں کے پیسوں کی واپسی کے لیے خریدی گئی اصل ٹکٹ ان مخصوص TCS مراکز میں جمع کرانا ہوگی۔ بلاول بھٹو سیاسی طور پر مایوسی کا شکار ہیں۔ بلاول نے ماضی کی بڑی سیاسی جماعت کو لاڑکانہ تک محدود کر دیا۔ شبلی فراد۔ قومی اسمبلی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی قرارداد منظور۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہماری نسلوں کے لیے علم کے راستے کھول دے گا۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم 11 ہیڈ لائنز۔ ابرار حسین کو دیجیے اجازت۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں BBC نیوز نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔